لازمی اس بات کے حوالے سے تو میڈیا میں سارے معاملات واضح ہو گئے کہ کیا معاملہ تھا اور اس کے لیے کیا ہو رہا ہے اور کیا سلسلہ ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قبائلی رسم رواج کے مطابق سب سے بڑا مقام ہے ہمارے خطے میں عورت کا، عزت کا، معیار کا بہت بڑا ایک مقام ہے، اور اسی وقت سے تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ رسم رواج نے کسی شخص کو، کسی سردار کو یہ اجازت، یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ کسی قانون کے تحت، کسی سرداری یا رسم رواج کے تحت کسی کے ساتھ زیادتی کرے، کسی کے ساتھ ظلم کرے، یا کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی بہت ہی افسوسناک واقعہ وہ کرے۔ ہاں، بہت سے سردار ہیں قبائل کے بلوچستان میں، اگر کوئی سردار اس طرح کا غلط، غیر رسمی، غیر رواجی، غیر انسانی عمل کرتا ہے، یہ اس کے ذات کا فیصلہ ہے۔ یہ بلوچی رسم رواج اور قبائلیت کا کبھی فیصلہ نہیں ہے، یہ اس کا ذات کا فیصلہ ہے، جس کا ہم لوگوں نے اور ساری ہمارے قبائل اور لوگوں نے اس کا مذمت کیا ہے۔ اور یہ رسم رواج اور ہماری قبائلی جو ہمارا سسٹم ہے، اس چیز کا کبھی اجازت نہیں دیتا ہے کسی بھی سردار کو، نہ کسی بھی خان کو، نہ کسی بھی ہمارے سربراہ کو، کہ وہ کسی معصوم کے ساتھ اس طرح زیادتی کرے۔ سردار کا تو کام لوگوں کی عزت کو بچانا ہے، سردار کا کام تو لوگوں کے بے گناہوں کے، کمزور کو بچانا ہے، کمزور کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ سردار کا کام ہمیشہ یہ رہا ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس طرح کام کرتا ہے، وہ سرداری اس میں نہیں آتا، یہ اس کا ذات کا فیصلہ ہے، یہ اس کا ذات کا معاملہ ہے۔ ابھی اس کو لازمی ایک گورنمنٹ ہے، ایک سرکار ہے، مری بلوچ ہمارا بھائی ہے، بلوچ قبائل ہیں، بہت بڑا قبیلہ ہے، ہم نے مذمت کیا ہے سارے سرداروں نے اس بات کا۔ گورنمنٹ لازمی اس کو اسی بنیادوں پر دیکھے گا اس معاملے کو، جس طرح سے بھی وہ چلا۔ باقی ہم مری قبائل کے ساتھ ہیں، رسم رواج کے مطابق اس بات کا مذمت کیا ہے ہمیشہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہدایت الرحمان دہشت گرد ہے؟ کیا انہوں نے فائرنگ کی ہے؟ کیا انہوں نے دھماکہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے آپ کے کسی ریلوے اسٹیشن کو اڑایا؟ کیا انہوں نے کسی دفتر میں دھماکہ کیا؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ٹانگیں توڑیں گے۔ میں کہتا ہوں بابا، اگر آپ کے اندر کوئی غیرت ہے، آپ دہشت گردوں کا مقابلہ کریں۔ اگر آپ کے اندر کوئی جرأت ہے، جا کر کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرے۔ اگر آپ کے پاس کوئی طاقت ہے اس ملک میں جو دھماکے ہو رہے ہیں ان کو کنٹرول کرے۔ لوگوں، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ 1-2 سالوں کی بات نہیں ہے، کئی اشروں سے بلوچستان ایک تماشا انہوں نے بنایا ہے۔ اشرے گزر گئے، سردار آتے ہیں، سردار جاتے ہیں، لیکن غریب کی زندگی میں کوئی انقلاب برپا نہیں ہوتا۔ بلوچستان میں اگر غربت ہے، ان کی وجہ سے مہنگائی ہے، ان کی وجہ سے بے روزگاری ہے، ان کی وجہ سے اگر بلوچستان میں لوگوں کو صاف پانی نہیں مل رہا ہے، ان لوگوں کی وجہ سے بلوچستان کے نوجوانوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے، ان کی وجہ سے بلوچستان کے لوگ، محنت کرنے والے، زبردست طاقتور لوگ ہیں، لیکن تمام تر صلاحیتوں کے باوجود آج یہاں غربت ناچ رہی ہے۔ آج لوگ مایوس ہیں۔ آپ لوگ کے چہروں پر میں نے کبھی مسکراہٹ ہی نہیں دیکھی۔ یہ سارے مسکراہٹیں ان لوگوں نے چوری کی ہے۔ یہی اسٹیبلشمنٹ اور یہی ظالم جاگیردار، یہی کرپٹ سردار مل کر انہوں نے بلوچستان کو یرغمال بنایا، اور آپ ہمیشہ مزے کریں گے۔ تمہارے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، تمہارا کاروبار باہر ہے، تمہارے شوگر ملز میں اضافہ ہو رہا ہے، تمہارے کارخانوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تمہارے بینک بیلنس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمارے لیے کہتے ہیں قبر میں سکون ملے گا، ہمیں کہتے ہیں ایک وقت کا کھانا کھاؤ، ہمیں کہتے ہیں ایک پیالی چائے پیو۔ اب آدمی 60 سال کا ہو جائے، امان اللہ شاہ دیزئی کی طرح، وہ کیسے ایک وقت کھانے پر گزارا کر سکتا ہے؟ اس کو تو چائے کی ضرورت ہے۔
दूध की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ दूध वो पीते हैं, मक्खन वो खाते हैं, और लस्सी भी आवाम को मुयस्सर नहीं है। हम इस निज़ाम से बगावत का ऐलान करते हैं। मैं तो आज फिर ये बात कहना चाहता हूँ कि 2 सूबों में इलेक्शन का ऐलान, एक में हुआ है, एक में शायद होगा। ये नामुकम्मल इलेक्शन है। अगर आप लोगों के अंदर गैरत है तो मैं मुतालबा करता हूँ कौमी असम्बली को ख़त्म किया जाए, PDM इस्तीफ़ा दे दे, निगरान हुकूमत कायम हो जाए, सिंध में भी निगरान हुकूमत कायम हो जाए। एक पाकिस्तान है तो चारों सूबों में और मरकज़ में एक दिन इलेक्शन हो। जब खुद इलेक्शन कमीशन कहती है कि 72 अरब से ज़्यादा स्केल पर खर्च होगा, तो क्या ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन और एक इलेक्शन हो? वरना लिख ले, ये इलेक्शन अगर हो भी गया और मरकज़ में PDM की हुकूमत हो, सिंध में पीपल पार्टी की हुकूमत हो, कोई भी उसका रिज़ल्ट तस्लीम नहीं करेगा। इसलिए हल यही है कि एक कौमी इलेक्शन का इनेकाद हो और तमाम स्टेक होल्डर को बिठाया जाए और एक मुश्तरका ज़ाबिता बराए कानून बनाया जाए, बराए इलेक्शन बनाया जाए। मैं इस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने अब तक जो खेल खेला है, उस खेल का 100% नुकसान पाकिस्तान को पहुँचा। कभी पीपल पार्टी को मुसल्लत किया, कभी मुस्लिम लीग को मुसल्लत किया, कभी PTI को मुसल्लत किया, कभी PDM को मुसल्लत किया, कभी सरदारों को मुसल्लत किया, कभी चोर चौधरियों को मुसल्लत किया, कभी करप्ट सरमायादारों को मुसल्लत किया। आखिर इस खेल से नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। मैं अल्लाह का वास्ता देकर अदलिया से भी कहना चाहता हूँ कि लोगों के चेहरों को ना देके इंसाफ करे, लोगों के स्टेटस को ना देके इंसाफ करे। जमात इस्लामी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट गैर जानिबदार हो, इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार हो और इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो। अगर आप लोग भी सियासत करते हैं, लायक और डिसलाइक की बुनियाद पर फैसले करते हैं, तो याद रखो इस खेल का खात्मा पाकिस्तान के नुकसान की सूरत में हो सकता और पाकिस्तान हम सब का है। मैं एक बार फिर क्वेटा की जमात को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं आज 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। मौलाना हिदायतुर रहमान को रहा किया जाए, ग्वादर के लोगों के मुतालबात को तस्लीम किया जाए। अगर हुकूमत ने ये नहीं किया फिर हमसे गिला नहीं करना, हम अपने लाहे अमल तय करने में आज़ाद होंगे। लेकिन इत्माम हुज्जत की तौर पर हम फिर 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हैं, वक़्त देते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और क्वेटा के अवाम ताबिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।